اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم قربانی سے متعلق بہت سے سوالات شیخ سے کریں گے، تو شیخ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قربانی سے متعلق کچھ سوالات میرے پاس ہیں، آپ جو ہے مختصر سے وقت میں جو ہے اس کا جواب دیجیے۔ تو لہٰذا قربانی سے متعلق سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، یہ واجب ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جمہور علماء کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایسے یہ قربانی جو ہے کس شخص پر لازم ہے؟ اس کا کوئی نصاب ہوتا ہے؟ قربانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ صاحب استطاعت ہو، یعنی وہ انسان جس کو خود کو لگے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں، قربانی کا جو جانور ہے اس کی قیمت ادا کرنا، پھر قصائی کی اجرت دینا، تو ایک انسان کو خود کو پتا ہے کہ میری استطاعت ہے یا نہیں۔ اسلام نے اس کی کوئی باقاعدہ ایک نصاب اس کا نہیں رکھا، استطاعت پر بات چھوڑ دی گئی۔ ایسے ہی قربانی کی جو ہے حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی حکمت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو جذبہ ظاہر کیا تھا اللہ کی محبت میں، وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو باقی رکھا، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یہی اس کی حکمت ہے۔ جی، ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے جو ہے ایک جانور ذبح کیا ہے، تو کیا آج کے وقت میں کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں دو قربانیاں کی۔ ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے ہے، اور ایک قربانی آپ نے امت کے ان لوگوں کے لیے کی جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہے۔ شاید آپ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا عام آدمی امت کی طرف سے؟ اس بارے میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ لہٰذا انسان، میں اپنے نام کا محتاج ہوں، مجھے اپنی نیکیاں چاہیے، دوسروں کی فکر اس حوالے سے نہ کرے۔ دوسروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا دروازہ رکھا ہے، لہٰذا قربانیاں جتنی بھی کرنی ہو وہ اپنے نام کی کرے یا اپنوں کے نام کی کرے۔ جی، ایسے ہی ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض ہے اور تو کیا وہ قربانی کرے یا پہلے قرض ادا کرے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قربانی ظاہر سی بات ہے، صاحب استطاعت جب ہم کہہ رہے ہیں کسی، یہاں پر دو طرح کے قرض ہیں۔ ایک تو قرض لے کر قربانی کرنا، یہ بھی تکلف ہے، یا لوگوں کے قرضے پہلے سے دینا باقی ہے، ان کو تو ٹال مٹول کر رہے ہیں لیکن یہاں پر بڑے بڑے قربانیاں کر رہے ہیں، یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ حقوق العباد کو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ قربانی کریں۔ جی، قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اس کے لیے؟ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذوالحجہ کے دن سورج کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب سے تھوڑا پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی مغرب کی نماز سے یا اذان سے تھوڑا پہلے بھی بکرا کٹ گیا تو وہ قربانی سنت ابراہیمی میں شمار ہوگی۔ تو یہ جو وقت بتایا گیا ہے، اس کے اندر کسی بھی رات میں، دن میں، کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل، جب ایک وقت کی ابتدا اور ایک وقت کی انتہا بتا دی گئی تو اس میں دن اور رات جو ہے وہ دونوں شامل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی زمانے میں لوگ رات میں قربانی کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اس کی وجہ
روشنی کی کمی، چونکہ چاقو چھری کے کام ہوتے ہیں، بندہ قربانی کرنے گیا پتہ چلا کچھ اور قربان ہو گیا، تو اس سے بچنے کے لیے یہ بات تھی۔ آج کل الحمدللہ روشنی اتنی ہے کہ قربانی رات میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے عید کی نماز سے پہلے جو ہے قربانی کر لیتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جا رہے تھے تو دیکھا ایک گھر سے خون بہ رہا ہے، پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ تو کہا گیا پتہ نہیں، جو صحابہ ساتھ میں تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا گھر کس کا ہے۔ تو صحابی کے بارے میں جب پتہ چلا، آپ نے بلا کر پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرب و جوار میں سارے غریب لوگ رہتے ہیں، لہٰذا میں نے فجر کے فوراً بعد قربانی کی تاکہ نماز پڑھ کر آنے تک گوشت تیار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک لحم شاۃ، وہ بکری کا ایک حلال گوشت ہے، آپ کھاؤ کھلاؤ ٹھیک ہے، لیکن سنت ابراہیمی جو آپ کو ادا کرنی ہے وہ نماز کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز سے پہلے کی جانے والی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو قربانی کا جانور ہے اس کے اندر کس طرح کی اس کی جو ہے اوصاف ہونی چاہیے اور کون سے عیب وغیرہ نہ ہو؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 4 بڑے عیب بتائے ہیں۔ ان میں سے اس کا آنکھوں کا کانا ہونا، یا پیروں سے لنگڑا ہونا، یا ایسا جانور جو بیمار ہے اس کی بیماری دکھ رہی ہے، یا پھر ایسا جانور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گد نہیں ہے، مطلب کمزور قسم کا، بیمار قسم کا، لنگڑا، یا پھر آنکھوں سے کانا ہونا، یہ بنیادی 4 چیزیں بتائی گئی۔ اس کے علاوہ بعض اور چیزیں ملتی ہیں کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، اور کانوں کے حوالے سے تو جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں، چونکہ ہم ویڈیو مختصر بنا رہے ہیں اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، کان چاہے لمبائی میں کٹے، چوڑائی میں کٹے، گولائی میں کٹے، اس کے الگ الگ الفاظ آئے۔ اسی طرح سے سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کو بھی بعض اس میں ذکر کیا گیا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ باقی وہ جو 4 چیزیں بتائی گئی وہ قربانی کے لائق نہیں ہوتا ہے جانور۔ اب اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ خریدتے وقت جو ہے وہ صحیح سلامت تھا، لیکن خریدنے کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد 8 دن 10 دن پہلے خرید لیے، اس کے بعد اس میں اندر کوئی عیب پیدا ہوا، پیر توڑ لیا یا کچھ بھی مسئلہ ہو گیا؟ اس میں علماء اختلاف کرتے ہیں کہ اگر مان لیجئے کہ جانور آپ صحیح سلامت لے کر آئے اور صحیح سلامت لانے کے بعد یہ عیب پیدا ہوتا ہے، اب یہ عیب اس بندے کی وجہ سے ہوا ہے یا جانور نے اپنی مستی سے کیا ہے؟ جی، اگر جانور نے اپنی مستی سے کیا ہے تو قربانی کرنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہے، جو جانور اس نے لے کر آیا ہے اسی جانور کو وہ ذبح کر دے گا، چاہے اس میں عیب آ گیا ہو۔ اور اگر اس انسان کی وجہ سے ہوا، مان لیجئے اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا ایک ایسی جگہ رکھا کہ جس کی وجہ سے وہ کود گیا، چھلانگ لگا کر پیر توڑ لیا، تو پھر اس صورت میں اس کو اپنا جانور بدلنا پڑے گا۔ جانور کی جو ہے عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مسنہ، سن والا، یعنی سن کا لفظ عربی میں دانت کو بھی کہتے ہیں، سال کو بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں تک بکرے کی بات ہے، اس کے 12 مہینے گزرنے کے بعد اس کو 2 دانت آتے ہیں، تو 2 دانت اس کی پہچان ہے۔ جہاں تک گائے اور بیل کی بات ہے، اس کے لیے 2 سال گزر کر تیسرے سال میں داخل ہونا چاہیے، اور اونٹ کی جو بات ہے وہ 5 سال گزر کر 6 سال میں گزرنا چاہیے، اور اگر مینڈا ہے تو 6 مہینے گزر کر 7ویں مہینے میں اگر مینڈا داخل ہوا ہو تو اس کی قربانی کی یہی عمر ہے۔ قربانی کا کیا طریقہ ہے؟ جانور کو کیسے لٹانا ہے اور اس کی دعا کیا ہے؟ دیکھیے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جانور قبلہ مان لیجئے میرے سامنے ہے، جانور کو اس انداز میں لٹایا جائے کہ اس کے چاروں پیر قبلے کی طرف ہو، اس صورت میں اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ اب بندہ جو ذبح کر رہا ہے، مان لیجئے میں ہی ذبح کر رہا ہوں، تو میں اپنا ایک پیر اس کے یا سینے اور گردن کے پاس رکھوں اور اس کا جو گلا ہے اپنے لیفٹ سائڈ میں رکھ کر اس کے بیچ میں سے چھری چلاؤں۔ اور اس کی کیا دعا بتائی گئی؟ اس میں 2 طرح کی دعائیں ہمارے پاس آتی ہیں، ایک ذرا تفصیلی ہے
اور ایک اختصار کے ساتھ ہے. ہم دونوں بتاتے ہیں لیکن عام طور پر چونکہ دعاؤں کا مسئلہ ایسا ہے کہ بعض اوقات تو انسان بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہنا بھول جاتا ہے. تو ہم اس کو ایک جو تفصیلی دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی بسم اللہ اللہ اکبر. یہ تفصیل کے ساتھ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو یہ افضل ہے، لیکن اوپر والے جو کلمات کو علماء نے کہا کہ وہ مستحب ہے. ایک دوسرا پہلو یہ ہے، مطلب دعا یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی. یہ دعا اس وقت میں بندہ پڑھے گا جب وہ خود ذبح کر رہا. اگر مان لیجئے قربانی کسی اور کی ہے، میں ذبح کر رہا ہوں، تو دعا پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل من فلان ابن، مان لیجئے یہ بھتیجا بیٹا ہے، من عاطف بن مظہر وتقبلہ من اہل بیتہ. تو یہ مطلب کسی اور کی طرف سے اگر آپ کر رہے ہوں. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے گڑبڑ میں آ کر بسم اللہ کہنا بھی بھول جاتا ہے، اب اس جانور کا کیا ہے؟ اس میں دیکھیں کم از کم بسم اللہ کہنا تو نہ بولے. اتنی بڑی قربانی بندہ کر رہا ہو تو ایسے لوگ جو اتنا ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ لوگ آگے نہ بڑھیں. بعض علماء نے یہ کہا کہ بسم اللہ تو کہنا چاہیے، البتہ اللہ اکبر اگر بھول جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کم از کم بسم اللہ تو اس پر ہونی چاہیے. جی ایسے ہی اگر کوئی عورت خاتون جو ہے جانور ذبح کرنا چاہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں بالکل، خواتین بھی قربانی کر سکتی ہیں، بلکہ جس خاتون کے نام کی اگر قربانی اس کی خود کی ہو رہی ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے. لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ جس وقت قربانی کر رہی ہو تو اس کے ارد گرد میں جو لوگ ہو غیر محرم نہ ہو، جو بھی محرم ہے وہ اس کے ساتھ میں کھڑے رہیں، اور وہ صرف گلے پر چاقو چھری چلانے تک کر بسم اللہ اللہ اکبر اور یہ دعا ہے اس کو پڑھ کر وہ ہٹ جائے، باقی کارروائی وہ کر سکتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر وہ حالت حیض میں ہو تب بھی اس کو یہ قربانی کرنی چاہیے، اور افضل بہتر یہی ہے. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کیے. 63 اونٹ معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ بندہ خود کرنا چاہیے. اب گوشت جو ہوتا ہے قربانی کا اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے، کتنے حصے بنائے، ایسا کچھ بتائیں؟ اس میں بھی علماء کے درمیان میں 2 الگ الگ آیتیں، 2 آیتوں کو لے کر علماء کے درمیان میں 2 اقوال ہیں. ایک آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی تم خود کھاؤ اور جو محتاج ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے مسئلے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، تو ایسے غربا مساکین غریبوں میں اس کو بانٹو. تو علماء اس کو 2 حصوں میں بانٹ رہے ہیں. اور ایک دوسری آیت ہے جس میں فرمایا گیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو اس میں علماء نے اس کے 3 حصے کیے ہیں. ایک حصہ بندہ اپنے لیے رکھے، دوسرا حصہ رشتہ دار، دوست و احباب اور جو قریبی لوگ ہیں، پڑوسی وغیرہ، ان کو دیے جائے، اور تیسرا غریبوں اور مسکینوں میں، مطلب 3 حصے کر کر 1/3 1/3 1/3 دیا جائے. یہ افضل اور بہتر ہے. جی. ایسے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ بالکل، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اور خاص کر اگر رشتہ دار ہو اور پڑوسی ہو تو بدرجہ اولا دینا چاہیے، تاکہ اس کو لگے کہ بھئی یہ عید میں ہمیں بھی یاد کرتے ہیں. اور اس میں بھی اگر کوئی غریب ہو تو اور اس کی حالت بڑھ جاتی ہے. یعنی رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، غریب ہو تو اس کو تو دینا ہی دینا چاہیے. قربانی کا گوشت اور اس کی جو کھال ہے اس کو بیچ سکتے ہیں کیا؟ قربانی کی کوئی بھی چیز آپ بیچ نہیں سکتے. بیچنا تو بہت دور کی بات ہے کہ قربانی کے گوشت میں آپ اجرت نہیں دے سکتے.
یعنی قصائی اگر یہ بولے کہ بھئی میں 2 کلو گوشت لے جاتا ہوں مجھے کچھ مت دو، تو ایسا جائز نہیں ہے، آپ اس کی اجرت الگ سے دیں. ہاں تھوڑا بہت گوشت اس کو آپ توفتاً جیسے عام لوگوں کو بانٹتے ہیں اس کو بانٹ رہے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جو ہے اس میں کی کوئی بھی چیز، نہ کھال نہ ہڈی نہ گوشت نہ کوئی چیز آپ بیچ نہیں سکتے. اب میت کے لیے جو ہے میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں وصیت کر گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام سے قربانی کرتے، بلکہ اس نے کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہو کہ بھئی میری وراثت، مان لیجئے اس کی کوئی انکم وغیرہ ہے یا بڑا بزنس چھوڑ کر جا رہا ہے، اور وہ اگر وصیت کرتا ہے تب تو یہ ورثہ پر ضروری ہے کہ وہ اس کے نام کی قربانی کرے. اور اگر وہ وصیت نہیں کیا ہو پھر بھی اگر یہ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ گھر میں زندہ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. یعنی گھر میں کسی بھی زندہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے اور صرف مرنے والوں کی طرف سے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اب مسئلہ جو ہے بال اور ناخن کا ہے کہ یہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، تو یہ گھر کے سارے افراد نہیں کاٹنا ہے یا وہ صرف ایک بندہ؟ نہیں، ایک فرد جس کے نام، جس نے پیمنٹ کیا ہے بکرے کی، وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ اس کا اہتمام کرے. باقی جو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، گھر میں 8 آدمی ہے 10 آدمی ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ بالکل نارمل ہے. ہاں اگر وہ بھی اہتمام کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. مطلب جو حکم دیا گیا ہے وہ اس انسان کے نام جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے. تو یہ جو ناخن اور بال نہیں کاٹنا ہے، کیا یہ واجب ہے؟ اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ وغیرہ اس پر بتایا گیا؟ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی نے کاٹ لیا تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ واجب یا حرام نہیں ہے. مطلب ایک چیز حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، تو جو لوگ اس کو کسی اس میں شمار ایک مستحب مانتے ہیں، تو اگر کسی نے کر لیا تو کچھ علماء کے نزدیک اس پر کچھ نہیں ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، جب اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے. اگر کسی نے کر لیا تو اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. باقی الگ سے اور کوئی چیز نہیں ہے. جیسے حاجیوں کے لیے ہے وہ فدیہ دے، یہ کر دے، تو عام آدمی کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اگر کر لے، اہتمام کرے تو اچھی بات ہے، ورنہ ضروری بھی نہیں اور اس طرح سے کرنا کوئی حرام چیز بھی نہیں. اور ذبح کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر اس کو جانور کو مشینوں کے ذریعے سے جو ہے ذبح کیا جائے، کٹ کیا جائے اس کی گردن، تو جی علماء نے اس بارے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر مشین میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے ابھی ایک ہوتا ہے کچھ مشینیں ایسی ہیں کہ جھٹکا مار دے آر پار، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، مشین میں بھی وہ سسٹم ہونا چاہیے جس میں وہ دعا پڑھے، بھلے نام نہ لے. مان لیجئے اب آج کل فلیٹر اور حج کی قربانیوں میں اب کیا سوچتے ہیں آپ، جہاں پر 20 لاکھ 22 لاکھ قربانیاں ہوتی ہوں، اب اگر آپ 5 منٹ کا بھی اوسط نکالو 20 لاکھ قربانیوں کے لیے، آپ کے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے، تو وہاں پر جو چیز ہوتی ہے وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کا باقاعدہ اس کے کٹنے کے وقت میں یہ ہوتا ہے، اور مشین سے کٹتا ہے اور پوری طرح سے نہیں کٹتا ہے. یہ جو شہرک کٹنے کی بات ہوتی ہے جس میں سے پورا خون نکل جائے، اگر اس کا اہتمام مشین کے ذریعے ہوتا ہے اور کوئی بندہ کر رہا ہے، لیکن وہ مشین کو چلانے والا بھی آدمی مسلمان ہونا چاہیے. اس بارے میں علماء نے اس بات کا اہتمام کرنے کی بات کہی. اب قربانی کا جو حصے کی قیمت ہے، اگر کوئی شخص یہ کرے کہ مجھے قربانی میں حصہ لینا ہے لیکن اس کے بجائے میں صرف پیسہ دے کر ہٹ جاؤں گا، کسی ادارے کو جو ہے اس کی قیمت دے دیا ایک حصے کی، تو کیا یہ جائز ہے؟ مطلب نہیں صدقہ کرنا چاہ رہا ہے یا قربانی کے برابر قربانی کا حصہ جو ہے، مان لیجئے 7 لوگ مل کر بڑی قربانی کر رہے ہیں اور بولے کہ یہ حصہ فلاں مدرسے کو دے دو، گوشت کی بات کر رہے ہیں. ہاں آپ اس کی ادارے دیکھیں، پیسہ صدقہ کرنا، اگر وہ لوگ نیابتاً قربانی کرنے والے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لوگ اس کا پیسہ لے کر کسی اور جگہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ سنت ابراہیمی کسی صورت میں بھی نہیں ادا ہوگی. اس سنت ابراہیمی کو ویسے ہی ادا کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کی رقم دیکھ کر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب حاصل ہو، یہ کسی صورت میں بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اب ایک ہی جانور میں
قربانی اور عقیقی دونوں کی نیت جو ہے کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کا فتویٰ دیا ہے، لیکن بہرحال علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور پتہ نہیں قدرتی طور پر میرا ذاتی رجحان میں ان کے قول کو زیادہ تر ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ بڑی دلائل کے ساتھ، بڑے حکمت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں مستقل الگ الگ عبادتیں ہیں، دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو مفتی تھے شیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کرے تو چل جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ صحیح نہیں ہے. قربانی الگ چیز ہے اور عقیقہ الگ چیز ہے، دونوں کو الگ ہونا چاہیے. اب قربانی ایک شخص کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور پہلے عقیقہ کرے پھر قربانی کرے، ایسا کچھ؟ اس بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے، ظاہراً تو ایسا لگتا ہے، مطلب اگر شخصی طور پر میری ذاتی رائے پوچھی جائے، میری ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مطلب علم میں ہم لوگ تو بالکل کورے ہیں، لیکن عقل کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی قربانی سے زیادہ شاید عقیقہ اہم ہونا چاہیے. جی، کیونکہ عقیقہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ دیا جا رہا ہے، بندے کی روح گروی ہوتی ہے. لیکن علماء کے اقوال اس بارے میں یہ ہیں کہ اگر ایک بندے کا دونوں مسئلہ ایک ساتھ آ رہا ہے، مان لیجئے عقیقہ بھی ہے اور قربانی بھی ہے، تو دونوں میں پہل کس کو کریں؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے قربانی کریں، کیونکہ اس کا ٹائم لیمٹ بہت محدود ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کو پہلے ادا کریں. آپ کے پاس عقیقہ کرنے کے لیے پھر باقی کا وقت ہے، آپ پھر دوبارہ اس کے پیسہ جمع کر آپ کریں. اس وقت دو میں سے ایک چیز کرنی ہے تو پہلے آپ قربانی کریں. اچھا، ہاں، مطلب ابھی کسی کا بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے 7 دن برابر جو ہے عید سے 2 دن پہلے 7 دن اس کے ہو رہا ہے، جی، تو اس کے بعد ایک ہی آپشن، ایک ہی کی استطاعت ہے، یا تو عقیقہ کرے یا تو یہ کرے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے قربانی کریں اور اس کو عقیقے کو بعد میں کریں. جی، ایسے ہی گھر کے اندر اگر مطلب ایک گھر کے اندر 20 لوگ رہتے ہیں تو اس کے اندر کمانے والے بھی جو ہے 8-10 لوگ ہیں، تو کیا ان سب کی جانب سے قربانی ایک کافی ہے یا الگ الگ؟ اس میں دیکھیں علماء نے اس کو یوں تقسیم کیا ہے، مان لیجئے ایک گھر ہے، اس گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، چاروں کی فیملی ہے، ماں باپ بھی صاحب حیثیت ہیں، لیکن کچن ایک ہے. سب لوگ اپنی اپنی رقم، اپنا اپنا پیسہ والد کے پاس دیتے ہیں اور وہی گھر کو چلا رہے ہیں. تو ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ساتھ کھانے پینے والے لوگ اگر ایک قربانی سربراہ کے نام پر دی جائے تو وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایہ کر جائے گی. ہاں، اگر ہر کوئی اپنا اپنا دینا چاہے، یار ہم کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو ہم کیوں بخالت کریں، تو ہر کوئی اگر دے رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ 4 بیٹے ہیں، سب اپنے اپنے الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، ماں باپ ایک الگ گھر میں رہتے ہیں، لیکن عید ایک ہی گھر میں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی کرنی ہوگی. یعنی ایک ایک کچن کے اعتبار سے جو ہے وہ اگر صاحب استطاعت ہے تو سب کو مستقل طور پر کرنا چاہیے. اور ایک سوال یہ ہے کہ اب نماز عید ادا ہو گئی تو پہلے بال اور ناخن کاٹیں یا قربانی کریں؟ نہیں، قربانی کے بعد بال اور ناخن کاٹیں. پہلے قربانی ہو پھر اس کے بعد، کیونکہ آپ کو قربانی کے لیے اس کو روکا گیا ہے، قربانی کے لیے، تو پہلے آپ اس سے فارغ ہو جائے پھر اس کو. ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود جو ہے قربانی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ وعید وغیرہ بتائے گی؟ اس بارے میں یہ ہے کہ یہ قربانی چونکہ سنت مؤکدہ ہے، انسان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہے، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے جو ہے اس کو، یا اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا ہے جو مرفوع بتاتے ہیں، اس میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ قربانی نہ کرنے والے کے حوالے سے کوئی اچھے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اور ایک دوسری روایت میں من وجد سعۃ فلم یذبح فلا یقربن مصلانا، جو بندہ مال رکھتا ہے اپنے پاس، یعنی قربانی کرنے کی استطاعت ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو ہمارے پاس عیدگاہ میں نہ آئے. یا دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے پھر بھی وہ ذبح نہیں کر رہا ہے تو وہ ہمارے مصلی نہ آئے.
اب مصلی نہ آئے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اگر وہ بندہ آیا تو وہاں پر ایک ایک آدمی کی ابھی تم قربانی کر رہا ہے کیا نہیں، یہ ایسا تو نہیں ہو. اب آئے تو وہ نماز بھی پڑھے گا، عید میں شامل بھی رہے گا. ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کراہیت محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی جب قربانی نہیں کر رہے تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیوں آئے ہو، جاؤ ٹھیک ہے نماز بھی مت پڑھو. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ساتھ ناگواری کا ایک جملہ استعمال کیا. اس میں میں سمجھتا ہوں خود ایک طرح کا ایک میسج ہے، جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. شیخ نے قربانی سے متعلق بہت سے سوالات کا بہترین اور تسلی بخش جو ہے جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.